السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم یہ چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیا میت کے گھر کھانا کھانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس بارے میں کوئی صراحت کی گئی ہے؟ کیا قرآن و حدیث اس چیز کا حکم دیتا ہے یا پھر اس چیز سے منع فرماتا ہے؟ اور پھر اسی کے ساتھ ایک دوسرا سوال بھی جو کیا جاتا ہے، وہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، وہ روایت بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا فوتگی والے گھر میں 3 دن تک چولہا جلانا حرام ہے؟ یہ روایت بھی ہم بعد میں بیان کریں گے۔ پہلے ہم وہ سوال، کیا میت والے گھر سے کھانا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روح سے۔ ہم اسے 3 چیزوں سے ایک نظر سے دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے قرآن میں، پھر حدیث میں، پھر عقل کے حساب سے دیکھیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کو جب اس سینس میں پڑھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اے لوگو تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور جو برے کام ہیں اور جو گناہ والے کام ہیں اس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، وہ اس دنیا کو خدا حافظ کہا جاتا ہے، تو پھر وہ جو اس کے عزیز و اقارب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جن لوگوں کا بندہ فوت ہوا ہے، کوئی عزیز فوت ہوا ہے، تو ان کے گھر والوں کو وہ کھانا کھلائیں، چاہے جائے کہ وہ ان کے اوپر جا کر خود بیٹھ جائیں اور وہ کھانا کھاتے رہیں اور ان کو کہیں کہ آپ پکائیں۔ اور یہ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتا دیا کہ ان لوگوں کو چاہیے جو میت کے بعید کے رشتہ دار ہیں یا جو ان کے پڑوسی ہیں، یا پھر جو اہل علاقہ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ بیچارے وہ لوگ جو غم میں مبتلا ہیں ان کو بھی کھانا کھلائے۔ اور پھر ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں کیا اس بارے میں کوئی چیز بیان کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں بڑی کمال کے احادیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ جب یہ صحیح ستہ کی یہ روایات ہیں، سنن ترمذی میں بھی ہے۔ پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ کہاں کہاں روایت ہے۔ یہ سنن ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ، یہاں صحیح ستہ کی 3 کتابوں میں ہے، 6 صحیح ترین کتابوں میں سے 3 کتابوں میں یہ روایت ہے۔ مشکات المصابیح میں یہ کتاب الجنائز باب البقاء علی المیت الفصل الثانی پیج نمبر 159 پر بھی 151 پر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میت ہے، جب آپ کا جسد اطہر جو ہے وہ لایا گیا، تو حضرت نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ تعالی وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اصنعوا لأہل جعفر طعاما، کہ اہل جعفر یعنی جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم وہ گھر والوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھلاؤ۔ یہ کوئی یار بات ہے کرنے والی؟ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کا بندہ فوت ہو گیا ہے، جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے گھر والے کے لیے کھانا بناؤ، نہ کہ وہ اپنے لیے کھانا ان سے مانگو۔ یہ نہیں بیان فرمایا۔ پھر یہ ترمذی کی روایت ہے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو ھذا حدیث حسن کہا، یہ حسن حدیث ہے۔ پھر اسی طرح مسند ابی یعلا میں یہ صحیح سند کے ساتھ بھی یہ حدیث روایت ہے۔ یہ حدیث کا جو نمبر ہے ترمذی میں یہ 998 ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں کھانا بناؤ اس کے لیے؟ اس لیے فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُم مَا يَشْغُلُهُم، کیونکہ ان کو ایسی مصیبت پہنچی ہے جس نے ان کو مشغول رکھا ہوا ہے، وہ کھانا وغیرہ نہیں بنا سکتے بیچارے، ان کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کے دل و دماغ میں نہیں کھانے کے بارے میں کوئی چیز آ رہی ہے، ان کا جو غم ہے، ان کا جو اندوہ ہے، ان کا جو پریشانی ہے، ان کا جو حزن ہے، وہ ہی اتنا سخت ہے کہ وہ بیچارے کھانا کھانے کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہیں۔ اس لیے تم ان کے گھر والوں، جو بندہ فوت ہو جائے، ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ اور پھر ان کو کھانا کھلاؤ۔ اچھا،
یہ تو ہو گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک اور قرآن و حدیث سے اس کا جواب ہو گیا. اب عقل کیا کہتی ہے؟ کیونکہ عقلی جو جواب ہے وہ بھی دینا اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو مستشرقین ہیں، اسلام مخالف جو باتیں کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم تو قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کون سی قرآن و حدیث کی دلیلیں تم دے رہے ہو، آرگومنٹس دے رہے ہو، لہٰذا اس لیے ان کو عقلی دلیل دینی چاہیے. دیکھیں ایک بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، آپ کا کوئی عزیز و اقارب فوت ہو جاتا ہے، بڑا قریبی کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، کسی کی بہن فوت ہو جاتی ہے، کسی کی والدہ، کسی کا والد، کسی کا بیٹا بیٹی، کوئی فوت ہو جاتا ہے آپ کا عزیز و اقارب، تو کیا یہ عقل گوارا کرتی ہے کہ اس بندے کو جا کر کہا جائے، اس بندے پر دباؤ ڈالا جائے، اس بندے کو ہی یہ مجبور کیا جائے کہ وہ بندہ کھانا بنوائے اپنی زیر نگرانی میں اور وہ کھانا کھلائے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ کیا یہ عقل تسلیم کرتی ہے؟ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. عقل بھی کہتی ہے کہ اس بیچارے کو تو پہلے ہی غم جو ہے، غم میں وہ مبتلا ہے، تو اس بندے کی ہیلپ کرنی چاہیے. آپ کھانا بنائیں، اس کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں دور کے، جو یہ بھی، اب یہ میں ایک چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو نزدیکی ہیں، نیبرز ہیں، یا پھر اہل محلہ ہیں، اہل علاقے ہیں، قریبی رشتہ دار جو نزدیک سے آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ وہاں سے کھانا نہ کھائیں ہیں. کھانا صرف اتنا بنایا جائے جو دور کے رشتہ دار آتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے دور سے، یہاں پر تو لوگ باہر سے بھی آ جاتے ہیں، باہر کے ملک سے، دوسرے ایک ملک میں فوت کی ہوئی ہے، دوسرے ملک سے بندے آ جاتے ہیں، اس کا بھائی، بیٹا، یا پھر اسی طرح کوئی اور عزیز و اقارب جو آ جاتے ہیں، تو ان بیچاروں نے کھانا کھانا ہی ہے، تو وہ تو حرج میں مبتلا ہو جائیں گے اگر کھانا نہ کھائیں گے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اس میں نیکی یہ ہے کہ جو دور والے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، لیکن کھانا کھلائے کون؟ وہی حدیث کے مطابق کہ وہ اہل علاقہ، اہل محلہ یا برادری کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کھانا بنوا لیں، اور وہ دور کے جو لوگ ہیں، جہاں دور سے آتے ہیں، وہ ان کو کھانا کھلائے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ فتاوی میں لکھا ہوا ہے، ایک دن اور ایک رات تک جو ہے نا وہ ان کو کھانا کھلایا جائے، اور پھر وہ چلے جائیں واپس. بعد میں جو آپ نے اگر تیجا کرنا ہے، کل کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، 7واں کرنا ہے، 10واں کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ ختم وغیرہ دلائیں. اور وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم وغیرہ بھی وہ جو اہل محلہ ہے، یا پھر جو ان کے نیبرز ہیں، یا پھر جیسے یہ ہوتی ہیں برادریاں، یہ ختم دلوایا کریں، تاکہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کروانا چاہ رہے ہیں، نہ کہ آپ ان لوگوں کو اور مصیبت میں مبتلا کریں جن کا پہلے ہی بیچارہ کوئی اپنا عزیز و اقارب فوت ہو گیا. ان کو آپ مالی طور پر بھی کمزور نہ کریں، بلکہ اگر ختم وغیرہ دلوانا ہے تو آپ ان کے لیے تعاونوا علی البر والتقوی پر عمل کرتے ہوئے ان کا کھانا جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری لیں اور آپ کھانا کھلوائیں. پھر اب میں نے یہ بتا دیا، یہ سوال جو کمپلیٹ ہو گیا کہ میت کے گھر سے کھانا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے. وہ لوگ جو دور سے آتے ہیں وہ کھانا کھا سکتے ہیں، اور کھانا کھلانا کس نے ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو گھر والے ہیں جن کا عزیز و اقارب فوت ہو گیا، ان کے لیے دوسرے لوگوں کو چاہیے وہ بنائیں ان کے لیے بھی، اور جو دور کے سے رشتہ دار کوئی آ جاتا ہے تو وہ ان کے لیے کھانا کھلوائیں. باقی جو نزدیک ہیں وہ وہاں سے کھانا نہ کھائیں ہیں. اور یہ بھی نہ ہوگا اگر کھانا پک ہی گیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ رسم و رواج اب ختم ہو جانا چاہیے، اتنا ہی کھانا پکانا چاہیے جو گھر والوں کے لیے کفایت کارج اور جو دور سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے کافی ہو. لیکن اگر کھانا زیادہ کسی نے پکا ہی دیا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ گھر والے جو ہیں وہ ترلے منت کر رہے ہیں کہ آپ کھانا کھا کر جانا، تو وہ یہ سارے چھوڑ ہی جائیں، وہاں پر کھانا نہ کھائیں. تو پھر یہ بھی کوئی بات نہیں بنتی، یہ بھی عقل کی سراسر مخالف ہے. پھر آپ ان کا دل رکھنے کے لیے وہاں پر کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن میں یہ پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ رسم ٹوٹنی چاہیے. رسم یہی ہونی چاہیے کہ گھر والوں جن کا فوت ہو گیا وہ ان کو کھانا کھلائیں، اور بعد میں جو عزیز و اقارب جو دور سے آتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے. اب دوسرا سوال جو میں نے آپ کو کہا تھا، یہ سوال تو کمپلیٹ ہو گیا، کیونکہ یہ دیکھیں اچھا بعد میں یہ ایک اور چیز میں ایڈ کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے جن کا کوئی عزیز و اقارب فوت ہو جاتا ہے تو ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوں آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے لگے ہوتے ہیں، چھائے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے کھانا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. یار تف ہے ہم پر، ہماری سوچ پر، ہمارے معاشرے پر اگر ہم ایسا سوچتے ہیں، ایسا ہم نے رسم و رواج بنایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جو سوال ہے، دوسرا یہ تھا کہ وہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس گھر میں کوئی بندہ فوت ہو جائے
उस घर में 3 दिन तक चूल्हा जलाना हराम है। इस रवायत की कोई सनद नहीं है, मन गढ़ंत रवायत है, कोई इससे कोई सबूत हासिल नहीं किया जा सकता, किसी किताब में ये नहीं लिखी हुई है, लिहाजा ये रवायत सिरे से है ही नहीं। आप किसी का अगर बंदा कोई अजीज़ व अकारिब फोत हो जाता है तो वो घर में खुद भी खाना पका सकता है, लेकिन अहले मोहल्ला अहले इलाका बरादरी वाले को चाहिए कि वो उन लोगों के लिए जिनका अजीज़ व अकारिब फोत हो गया उनके लिए वो खाना वगैरह बनाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। लिहाजा इस तमाम कलाम का खुलासा कलाम ये है, तमाम बहस का खुलासा कलाम, मेरी जो रिसर्च है इसका जो खुलासा कलाम ये है कि एक तो ये हदीस कोई नहीं है कि 3 दिन तक चूल्हा जलाना वाला, ये तो सनद बेसनद है, मन गढ़त है, इसकी तो बात ही खत्म। दूसरी वो कि अगर किसी के घर में फौतगी हो जाती तो वहाँ पर खाना खाना, ये मैंने बताया कि जो नेबर्स हैं जो नज़दीक के रहते हैं उनको खाना घर से खाना चाहिए, बिला वजह मुसीबत नहीं बननी चाहिए उन पर। और फिर इन लोगों को चाहिए जो नज़दीक यहाँ पर रहते हैं कि ये अहले मोहल्ला अहले इलाका या फिर बरादरी वाले, ये वहाँ उन मैयत वाले जो घर है उनके लिए ये खाना बनाएं और उनको खिलाएं, और जो दूर के रिश्तेदार आते हैं उनको ये इजाज़त है कि वो वहाँ से खाना खा सकते हैं। वल्लाहु व रसूलुहु आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।